وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ کی 94 نمبر آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آج کا یہ رکوع جو 7ویں پارے کا 30واں رکوع ہے اور سورہ مائدہ کی اختتامی آیات مبارکہ میں سے ہے۔ اب یہاں سے مدنی صورتوں کے مزاج کے مطابق ہمارے شرعی احکامات میں سے ایک حکم کا بیان ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد اور اراکین جن میں سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، ان میں جامع عبادت ایک حج ہے۔ اب یہاں یہ سورہ مبارکہ کا جو زمانہ تھا نازل ہونے کا، وہ ہمیں صلح حدیبیہ 6 ہجری سے لے کر 8 ہجری فتح مکہ اور خطبہ حجۃ الوداع سے پہلے نظر آتا ہے۔ لہذا اس زمانے میں جب حج کی بات تھی 8 ہجری میں فتح مکہ کے ساتھ، تو پھر حج کے آداب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور حج کے آداب میں سے ایک یہ ادب بھی ہے کہ جب انسان حالت احرام میں ہو تو وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا کہ جس حرکت سے اس کی توجہ اللہ سے اور اللہ کے گھر سے کسی اور طرف جائے۔ آئی تو بڑا اعلیٰ نظام ہو گیا اور شہری آبادی ہو گئی۔ پہلے صرف اللہ کا گھر تھا، قرب و جوار جو ہے وہ صحرا پہ مشتمل تھا، تو لوگ اللہ کے گھر کے طواف کے لیے آتے احرام کی حالت میں، تو جانور جن کا شکار کیا جا سکتا ہے وہ جانور بھی یقیناً وہاں پھر رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ ان آیات مبارکہ میں یہ فرما رہا ہے کہ جن جانوروں کے شکار کے اوپر تمہاری دست ترس ہے، تم انہیں ہاتھ سے پکڑ سکتے ہو یا ان کو تم شکار کر سکتے ہو تیروں سے، جب حالت احرام میں ہو تو تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے ایسا کیا اور کسی حلال جانور کا شکار کیا تو پھر تمہیں اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اگر تم نے ہرن پکڑا تو اس کے بدلے میں تمہیں اتنا ہی جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے کسی اور چیز کا شکار کیا تو اس کا بدلہ تمہیں دینا پڑے گا۔ بدلے کی 2 صورتیں ہیں، جیسا جانور پکڑا اس کا بدلہ اسی جانور کی شکل میں جو اس کے جثے کے برابر ہے، یا پھر معنوی اعتبار سے جو قیمت بنتی ہے وہ ادا کر دی گئی۔ لیکن آج چونکہ ایسا نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور آیات مبارکہ ہیں جن کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ شکار نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خشکی کا شکار ہے، تمہارے طواف کے راؤنڈ اباؤٹ اگر کوئی شہر مکہ میں جانور پھر رہے ہیں تو ان کو تم نے کچھ نہیں کہنا۔ چند جانوروں کی ایکسیپشن ہے، وہ استثناء ہے۔ جو جانور انسان کو ایذا دے سکتا ہے اس جانور کو مارنا حرم میں اور احرام کی حالت میں بھی ٹھیک تھا، جیسے بچھو ہے، سانپ ہے، یا کوئی ایسی چیز جو انسان کے لیے بڑی مضر ہے۔ بعض احادیث مبارکہ میں 5 جانوروں کا ذکر ہے مضر، اور بعض میں مطلق ایک بات ہے کہ جو تکلیف دینے والا جانور ہے اس کو تم مار سکتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم جا رہے ہو سفر پہ اور تم جا رہے ہو سمندر کے راستے سے یا دریا کے راستے سے، تو پھر جاتے ہوئے وہاں تم راستے میں شکار کر سکتے ہو۔ تو اب یہ تینوں احکامات ہیں، صرف اس آیت مبارکہ کے اندر شکار کی ممانعت ہے کیونکہ احرام کے آداب کا خیال رکھنا ہے، اور خشکی کا شکار جو حرم کے بالکل قریب ہے وہ تم نہیں کر سکتے۔ جو حرام جانور ہیں جو انسان کو ایذا دے سکتے ہیں، جیسے آپ فرض کر لیں کہ شیر ہے، چیتا ہے، یا کوئی سانپ ہے، بچھو ہے، ان جانوروں کو تم مار سکتے ہو، ان کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اگر تم سمندر کے راستے سے جا رہے ہو تو پھر تم سمندری شکار کر سکتے ہو راستے میں، یعنی اللہ کے گھر کی طرف جانے میں یہ پابندی نہیں ہے کہ تم بالکل شکار نہیں کر سکتے۔ تو آج چونکہ ایسی باتیں نہیں ہیں، بڑا اعلیٰ ایک نظام بن گیا ہے، دنیا ترقی کر گئی ہے، آج سفر بھی اتنا لمبا نہیں ہے، آج 4 سے 5 گھنٹے میں وہاں پہنچا جا سکتا ہے۔ پہلے خشکی کے راستے سے، تری کے راستے سے مہینے لگ جاتے تھے جاتے ہوئے۔ ذرا اس سینس کے ساتھ ان آیات کو دیکھیں، اور دوسرا اس کا زمانہ نزول دیکھیں کہ یہ سورہ ہے مائدہ مدینے میں نازل ہوئی، 8 ہجری میں مسلمانوں نے جو ہے وہ فتح مکہ کیا، اور 9 میں مسلمانوں نے پہلا حج ادا کیا، 10 میں حضور نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج ادا کیا۔ تو یہ اگر حج کے آداب ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حج کی فرضیت کے بعد کے آداب ہیں، اور یہ عمرے پہ بھی لاگو ہوتے ہیں اور حج کے اوپر بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو، الذین اس میں موصول ہے، آمنو فعل ماضی جمع کا صیغہ ہے، یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، لیبلونکم، وہی دو باتیں میں پھر پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں، لام تاکید کے ساتھ ہے اور نون ثقیلہ جو شد کے ساتھ نون ہو، یہ دونوں الفاظ کے اندر تاکید پیدا کرتے ہیں۔ لیبلونکم کا معنی آئے گا اللہ ضرور آزمائے گا تمہیں، لیبلونکم اللہ، اللہ ضرور تمہیں آزمائے گا، بشیئن کسی چیز کے ساتھ، من الصید شکار میں سے، من کا معنی سے اور صید کا معنی شکار، اللہ ضرور تمہیں شکار کے ساتھ آزمائے گا۔ جیسے اب ہوا یہ کہ احرام کی حالت ہے اور جانور پہلے سے زیادہ وہاں آ گئے، تو صحابہ کرام کے لیے اور عرب کی عادات میں چونکہ شکار رکھا تھا، تو یہ بڑی صبر آزما کیفیت تھی کہ عربوں کا انحصار بھی شکار کے اوپر تھا، اس لیے شکار کے شریعت نے بڑے کمال طریقے سے احکامات کو بیان کیا ہے۔ تو اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا کسی چیز کے ساتھ شکار کے حوالے سے۔ وہ شکار کیسا ہے؟ تنالہ ایدیکم ورماحکم، تنالہ نالا ینالو کا معنی ہے پانا، حاصل کرنا، گین کرنا۔ جیسے اللہ قربانی کے حوالے سے فرماتا ہے کہ اللہ کو تمہاری قربانیاں نہیں پہنچتی بلکہ تمہاری نیت پہنچتی ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تو نالا ینالو کا معنی ہے پانا اور پہنچنا۔ تنالہ جس شکار کو پہنچ سکتے ہیں، ایدیکم تمہارے ہاتھ، یعنی کوئی ایسا کوئی چھوٹا سا جانور جو پھر رہا ہے آپ دوڑ کے اس کو پکڑ سکتے ہیں، تو ایسا بھی تم نہیں کر سکتے۔ ورماحکم، واو کا معنی اور، رماح کا معنی ہے نیزہ، کم تمہارے، جس شکار تک تمہارے ہاتھ پہنچ جائیں، یعنی چھوٹا شکار، اور بڑا شکار جس کو تم نیزے اور تیر سے کر سکو، اس طرح کے دونوں شکاروں سے اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ تم نے شکار نہیں کرنا۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَیبِ، یہ اللہ آزمائے گا کیوں؟ لِيَعْلَمَ، تاکہ وہ پہچان لے، اللہ تبارک و تعالی، من یخافہ، اللہ سے کون خوف رکھتا ہے، اللہ سے کون ڈرتا ہے، بالغیب، بن دیکھے غیب میں اللہ سے کون ڈرتا ہے۔ یہاں ایک آج کے دور جدید کا مسئلہ بھی ہے کہ ایک ان سین اتھارٹی کے اوپر ایمان لانا آج دنیا کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، کہ ایک رب جو نظر نہیں آیا، ایک رب جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، ویزیبل نہیں ہے، ہم اس کو چھو نہیں سکتے۔ اور عربوں میں بھی یہی مسئلہ تھا کہ بت سامنے ہیں تو ٹھیک ہے، ہندوؤں کے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے، اور آج جدید دنیا کا الحاد کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اب ایک غیب کی ذات ایسی جو نظر ہی نہیں آتی، وہ ہمیں کیسے رہنمائی دے رہی ہے، ہم اس کے ساتھ کیسے اپنا ایک محبت اور خوف والا تعلق رکھ سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی سب سے پہلی کتاب قرآن ہے، ہمارے لیے جو اللہ کا تصور ہے اور الہ کا، اللہ خود اس کو فرما رہا ہے کہ وہ بالغیب، وہ تو بن دیکھا رب ہے، بن دیکھے رب کے اوپر ہی تم نے ایمان لانا ہے۔ تم نے اگر کسی کو رد بھی کرنا ہے تو تم قرآن کے ساتھ ہی کر سکتے ہو، اب ان کی بنائی ہوئی اپنی تھیوریز کے ساتھ تو ان کا رد ہو نہیں سکتا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، فا کا معنی پس، من کا معنی جو، یا جس نے اعتدا زیادتی کی، جو حد سے بڑا، بعد ذالک اس کنڈیشن کے بعد بھی، کنڈیشن کیا ہے کہ حالت احرام میں تم شکار نہیں کر سکتے، جو اس کے بعد بھی آگے بڑھے گا تو فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ اس سے توجہ بٹتی ہے۔ حالت احرام میں اللہ کی ذات کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف، انوار و تجلیات کو حاصل کرنے کی طرف جو توجہ ہے وہ شکار سے ہٹتی ہے، تو اللہ نے اس کی ممانعت فرما دی۔ دوسرا حکم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، لا تقتلوا قتل نہ کرو، مارو نہ، الصید شکار کو، شکار کو قتل نہ کرو، شکار کو نہ مارو، اس حالت میں وانتم حرم، انتم تم سارے کے سارے، حرم حالت احرام میں ہو تو پھر تم شکار کو قتل نہیں کر سکتے۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، واو کا معنی اور، من کا معنی جو، یا جس نے قتلہ اس کو قتل کیا، اس ہو سے مراد کیا ہے؟ صید، جس نے شکار کو قتل کیا، منکم تم میں سے، متعمدن جان بوجھ کر جس نے پھر بھی شکار کو کیا، تو فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء تو جزا ہے، بدلہ ہے، مثل ما قتل اسی طرح کا، ما قتل جو اس نے قتل کیا، من النعم جانوروں میں سے۔ اس سے اگلی جو صورت ہے وہ سورہ انعام ہے،
تو نعم جو ہے وہ جانور کا واحد ہے اور انعام اس کی جمع ہے، تو من النعم، تو اس کی جزا یہ ہے کہ اسی قسم کا جانور دے جو اس نے قتل کیا، لیکن وہ جو اسی قسم کا جانور ہے اس کو طے کون کرے گا؟ دیکھیں اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں یہ معاملات ہو رہے تھے کہ اس زمانے میں طے کون کرے گا؟ اس کے لیے یہ کہا کہ مار تو دیا، شکار تو کر لیا کسی بڑے حلال جانور کا، لیکن دینے لگا ہے اس کے مقابلے میں صرف مرغی، تو ایسی بات نہیں۔ وہ بدلہ کیسے دے گا؟ یحکم بہ ذوا عدل منکم، یحکم فیصلہ کریں گے، حکم بنیں گے، منصف بنیں گے، بہی اس جانور کے بدلے کا، جو جانور ہے وہ کس لیول کا ہوگا، کیونکہ شکار کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا فیصلہ کریں گے ذوا عدل منکم، تم میں سے دو عادل آدمی ان کے پاس مسئلہ لے جائیں اور ان سے پوچھ لیں کہ یہ اس طرح کا مسئلہ ہے کہ شکار کر لیا گیا ہے حالت احرام میں اور میں نے ہرن کو شکار کر لیا ہے، تو کیا اس کے بدلے میں مرغی دے سکتا ہوں؟ نہیں، کہا ہرن ہے تو ہرن کا بدلہ کون سا جانور ہو سکتا ہے؟ بکری ہو سکتی ہے، کوئی اس لیول کا جانور ہے بکرا، تو اس کے بارے میں فرمایا یحکم بہ ذوا عدل منکم، یہ تم میں سے دو معتبر آدمی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن آج چونکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، آج حالت احرام میں جائیں گے تو شکار کہاں سے آئے گا؟ اب چونکہ لیکن اس زمانے کا ایک مسئلہ تھا تو اس کے مطابق تفصیل سے بیان کر دیا، اور اس کو کہا کیا جائے گا، پھر جو فیصلہ ہوگا اس کو کہا جائے گا ہدیم بالغ الکعبہ، یہ جو ہدی ہے یعنی جانور قربان کرنا ہے، یہ ہدی اس کو کہا جاتا ہے، یہ ہدی کہاں لے جائی جائے گی؟ بالغ الکعبہ، بالغ یبلغ کا معنی ہے پہنچنا، اور بالغ الکعبہ یہ جو قربانی ہے یہ کعبہ میں پہنچنے والی ہو اور وہاں پر اس کو لے جایا جائے اور وہیں پر اس کو ذبح کیا جائے، اور اگر وہ جانور ذبح نہیں کرتا اس کی قیمت دیتا ہے، تو قیمت کے بارے میں پھر فرمایا او کفارۃ طعام مساکین، کفارۃ جو اس نے عمل کیا ہے حالت احرام میں شکار کرنے والا اس کا کفارہ دے دے، طعام مساکین مسکینوں کا کھانا، کتنے؟ ان آیات میں کوئی واضح نشانی نہیں ہے کہ کتنے مسکینوں کو کھانا کھلائے، او عدل ذالک سیاما، او کا معنی یا عدل برابر ذالک اس کے سیاما وہ روزے رکھے، یعنی حالت احرام میں شکار نہ کرو، جس نے کر لیا وہ بدلہ دے، بدلہ جانور کا طے کون کرے گا؟ دو معتبر آدمی جو حالات کو جانتے ہیں، اور اگر ایسا، اور جانور کو جو ہدی ہے اس کو لے کے بھی کہاں جانا ہے؟ کعبہ کے، اور اگر ہدی کو نہیں دیتا تو پھر کیا کرے؟ کفارۃ طعام مساکین، وہ مساکین کو کھانا کھلائے گا یا روزے رکھے گا، کتنے مساکین کو اور کتنے روزے رکھے گا؟ یہاں لاجیکلی بات ہے کہ جتنا وہ جانور ہے وہ تو طے ہو گیا، یا تو اس کو ذبح کر دے اور کعبہ کے اندر ذبح کر دے، لوگوں میں تقسیم کر دے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو بیچ دے، یا جتنی اس کی قیمت بنتی ہے طے کر دی دو معتبر آدمیوں نے، جتنی قیمت بنتی ہے وہ مساکین کے اندر تقسیم کر دے، اس میں 10 15 20 مساکین اسپیسیفائی نہیں ہے، قیمت جتنی اس جانور کی بنی ہے دو معتبر آدمیوں نے طے کی ہے وہ قیمت اس کی ان کے حوالے کر دی جائے، مساکین کو دے دی جائے، یا پھر عدل و ذالک سیاما اس کے برابر روزے، تو روزے کتنے رکھے گا؟ ایک آدمی کا جتنا کفارہ بنتا ہے روزے کا، جیسے بوڑھا آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ جیسے فطرانہ دیتا ہے، تو ایک آدمی جتنے طریقے سے اس کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے یا اس کو روزہ رکھوا کے روزہ کھلوایا جا سکتا ہے، جتنا اس کے اوپر ایوریج خرچہ آتا ہے وہ اس قربانی کے جانور کا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ اندازہ لگا لے کہ اتنے لوگ کم از کم کھانا کھا سکیں گے، روزہ رکھ سکیں گے، وہ اتنے لوگوں کے حوالے سے خود روزہ رکھ لے۔ اگر اس پیسوں سے فطرانے کی مقدار میں 50 مسکین روزہ رکھ سکتے ہیں اور کھول سکتے ہیں تو وہ خود کتنے روزے رکھے گا؟ 50 روزے وہ خود رکھے گا۔ لہذا یہ دو باتیں جو ہیں ان کو اسپیسیفائی نہیں کیا گیا، یا تو وہ اس جانور کا بدلہ دے اور اس کو ذبح کہاں کرے؟ جہاں پر اس نے شکار کیا ہے، تاکہ لوگ بھی تو دیکھ رہے تھے کہ یہ شکار کر رہا ہے، انہی لوگوں کو کھلا دے تاکہ لوگوں کے حقوق کی بات وہاں پر پوری ہو جائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا، اس کی دو آدمی قیمت طے کر لیں، وہ قیمت مساکین میں تقسیم کر دے، اگر قیمت بھی نہیں ہے، جانور بھی نہیں دے سکتا، پلے ہے ہی کچھ نہیں، تو پھر دو آدمی طے کریں گے کہ یہ جانور ہے۔ فرض کر لیں کہ اس نے اتنا بڑا جانور شکار کر لیا جس کے بدلے میں اونٹ دینا تھا، تو اونٹ کی کتنی قیمت بنے گی؟ فرض کر لیں 1,00,000 روپیہ اونٹ کی قیمت ہے، تو 1,00,000 روپے کا مساکین کو کھانا کھلا دے، بے شک ایک مسکین کو اس اونٹ کے پیسوں کی مقدار میں 3 مہینے کا راشن ڈال کے دے دے، یا پھر یہ کرے کہ عدل و ذالک سیاما، جتنے اس 1,00,000 روپے میں سے لوگ روزہ فطرانے کے مطابق رکھ سکتے ہیں اتنے روزے خود رکھ لے۔
تو جانور مارا ایک، لیکن روزے رکھنے پڑ گئے اس کو 100 یا کم از کم 200 دن اتنی مقدار میں. تو یہ دو باتیں اس کے اندر ہم نے سمجھنی ہے جن کو واضح الفاظ میں ذکر نہیں کیا گیا. اچھا یہ ہوا کیوں؟ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، یہ یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، یہ پنشمنٹ ہے، عبرت ہے. لِيَذُوقَ تاکہ وہ چکھ سکے. لِيَذُوقَ جیسے ہم کہتے ہیں نا ذائقہ چکھنا، یہ جملہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ذائقہ کا معنی ہی کیا ہوتا ہے؟ چکھنا. تو ذائقہ چکھنا یہ دو لفظ ہیں، ایک ذائقہ عربی کا اور چکھنا اردو کا. جیسے ہم یہ کہہ دیں کہ آب زمزم کا پانی، تو آب زمزم ویسے ہی آپ پانی کو کہتے ہیں. تو دو جملے اکٹھے. تو لِيَذُوقَ تاکہ وہ چکھ لے. وبال امرہ، یہ وبال جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. جیسے کہتے ہیں فلاں بندے پہ بڑا وبال آ گیا ہے. وبال کیا ہے؟ کہ جو اس نے کیا تھا آج وہ بھگت رہا ہے. برائی کی تھی، کو مسئلہ کسی کو نقصان پہنچایا تھا تو آج خود نقصان اٹھا رہا ہے. وبال امرہ، اپنے کام کی سزا کو وہ چکھ لے. وہ کیا تھی کہ اللہ نے پہلے منع کر دیا، اب اگر منع نہیں ہوا شکار سے تو پھر اس کو پنشمنٹ ہوگی اور یہ کچھ کرنا پڑے گا. عفا اللہ عما سلف. اب صحابہ کے ذہنوں میں یہ بھی سوال پیدا ہوا کہ حضور یہ آیت تو اتری ہے اب 8 ہجری کے قریب جب فتح مکہ ہو رہا ہے، اور ہم نے اس سے پہلے جو شکار کر لیے ان کا کیا بنے گا؟ تو اس کے لیے عفا اللہ عما سلف، عفا معاف کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اما اس سے، سلف جو گزر چکا. ہم اس لیے کہتے ہیں ہمارے اسلاف یہ فرماتے ہیں. تو اسلاف کون ہیں؟ جو پہلے گزر چکے ہیں. تو معاف فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو گزر چکا. ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام. لیکن کو جان بوجھ کر اگر ایسا کرے گا، ومن عاد، واو کا من، اور من جو عاد دوبارہ لوٹے گا، اللہ کا حکم سننے کے بعد پھر شکار کی طرف جائے گا، دوبارہ لوٹے گا. اسی سے نکلا ہے لفظ عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید کا معنی ہی ہے لوٹ کر آنا. تو یہ عید لوٹ کر آتی ہے، خوشیاں لوٹ کر آتی ہیں، اور اسی ورب سے نکلا ہے. آدھا بیسیکلی پاسٹ انڈیفینٹ ہے، فعل ماضی معروف، اسی سے عید نکلا ہے. ومن آدھا، اور جو اب پھر گیا، دوبارہ آ گیا واپس شکار کی طرف، تو فینتقم، فا کا معنی پاس، ینتقم انتقام لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ من ہو اس سے، اللہ اس سے انتقام لے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اور ذو انتقام، وہ بدلہ لینے والا ہے. یہ تو معاملہ تھا خشکی کے جانوروں کا. اب تری کے جانوروں کا، دریائی، سمندری یا کسی بھی جگہ پہ وہ سفر کر کے آ رہا ہے. تو احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. احل لکم، احل حلال کیا گیا، لکم تمہارے لیے، صید شکار، البحر سمندر کا، پانی کا شکار تمہارے لیے، دریائی شکار جو ہے یہ حلال کیا گیا ہے. وطعامہ متاعا لکم، اور وطعامہ، اور اس کا کھانا بھی، شکار بھی حلال ہے اور اس کا کھانا بھی حلال ہے. اس کے بارے میں دو آراء ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سمندر کے اندر جو جانور ہیں، مچھلی ہے، وہ چیزیں کہ جن کو حدیث کی روشنی میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا. ورنہ یہاں سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام دریائی جانور کیا ہیں؟ حلال ہیں. تو دریائی جانوروں میں آپ دیکھیں تو مگرمچھ بھی ہے، باقی بہت ساری چیزیں بھی ہیں، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ دریائی شکار جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے. حرام کون کون سا ہے؟ جس کو اللہ کے نبی نے کسی نہ کسی موقع کے اوپر اپنی احادیث کی روشنی میں بیان فرما دی ہے. جیسے مچھلی کھانا ٹھیک ہے، لیکن باقی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نہیں کھائی جاتی. وَطَعَامُهُ، یہ یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو سمندر کا کھانا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جس کو سمندر خود کنارے پہ پھینک دے. یہ سمندر کا کھانا وہ ہے طعامہ، اور اس کا کھانا جس کو وہ خود، ایک تو ہے شکار کرے، ایک ہے کہ سمندر خود ہی اس کو اپنی اس اتار چڑھاؤ کے ساتھ جو اس کی لہریں ہیں اور موجیں ہیں ان کے ساتھ وہ سمندر کنارے پہ پھینک دے. متاع لکم، متاع یہ ساز و سامان ہے، لکم تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے جو ہے یہ ساز و سامان ہے. وللسیارۃ، صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ قافلے والوں کے لیے بھی، گاڑی والوں کے لیے بھی. سیارہ اسی سے نکلا ہے. ہوائی جہاز کو اور اس کو ہیلی کاپٹر کو بھی عربی میں طائرہ اور سیارہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ اڑتے ہیں اور چلتے ہیں. تو سیارہ قافلے والوں کو بھی کہتے ہیں اور گاڑی والوں کو بھی کہتے ہیں. اس وقت گاڑیاں جانور تھے، آج گاڑیاں اور شکل میں آ گئی. متاع لکم، فائدہ اٹھاؤ تم، وللسیارۃ، اور تمہارے قافلے بھی فائدہ اٹھائیں. وحرم، اور حرام کیا گیا ہے، علیکم تمہارے اوپر، صید البر خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے. ما دمتم حرما،
ماداما اس وقت تک حرما جب تم حالت احرام کے اندر ہو، واتقوا اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، الذی وہ اللہ جس کی طرف الیہ تحشرون، الیہ جس کی طرف تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے، اسی سے ہے میدان محشر، میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے، تو حشر یحشر کا معنی ہے جمع ہونا، اور حاشر جمع کرنے والا، تو حاشر جو ہے وہ اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ تو واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو، الذی وہ اللہ الیہ جس کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ ایک آدھ آیت مبارکہ اسی موضوع سے مل رہی ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد۔ اب دیکھیں مسلمان پہلے چھوڑ گئے تھے مکہ کو اور چلے کہاں گئے تھے؟ مدینہ طیبہ۔ اب مدینے میں کتنے سال کے بعد دوبارہ مکے میں آ رہے ہیں؟ 8 سال کے بعد۔ اب مسلمانوں کو مکے کے آداب دوبارہ سے بتلائے جا رہے ہیں کہ مکے کے آداب کا خیال رکھنا۔ وہ کیا ہیں؟ جعل اللہ بنایا ہے اللہ نے، الکعبۃ کعبہ کو، البیت الحرام جو عزت والا گھر ہے، کیا بنایا ہے؟ قیاما للناس، قیامہ اس کو بقا کا باعث بنایا ہے، للناس لوگوں کے ٹھہرانے، لوگوں کے ٹھہرنے اور لوگوں کے بقا کا باعث اللہ نے اس گھر کو بنایا ہے۔ اور والشہر الحرام، اور لوگوں کے لیے ہی اللہ نے شہر حرام کو بھی رکھا ہے۔ شہر حرام کون ہے؟ حرمت والے مہینے جن کے اندر شکار کی بالکل ممانعت ہے، لوگ صرف اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اور اللہ کے ساتھ اپنی ایک یکسوئی والا تعلق قائم کرنے کے لیے جا سکتے تھے۔ وہ مہینے کتنے ہیں حرمت والے؟ 4 مہینے، جن میں سے 3 مسلسل ہیں اور ایک الگ ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ یہ تینوں حج کے مہینے ہیں، کیونکہ ان تینوں کے اندر حج کے معاملات ہیں، کچھ تیاری میں ہیں، کچھ وہاں ہیں، کچھ آ کر ہیں، اور پھر عمرے کا مہینہ ہے جو رجب کا مہینہ ہے۔ تو یہاں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہاں بھی چونکہ لوگوں نے سفر کرنا ہوتا تھا اللہ کے گھر کی طرف کا اور زیارت کرنی ہوتی تھی، لہذا یہاں بھی کہا کہ اللہ نے عزت والے گھر کو تمہاری بقا کا باعث ٹھہرایا ہے، والشہر الحرام، اور جو حرمت والے مہینے ہیں ان کو بھی تمہاری بقا کا ضامن ٹھہرایا ہے تاکہ تم جنگ نہ کرو، گھروں میں بیٹھو، نکلو اللہ کے گھر کی زیارت کی طرف۔ والہدی، ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں اس لفظ کو، واو کا معنی اور ہدی، وہ جانور جس کو آپ قربانی کے لیے لے کر جاتے ہیں، وہ جانور جو ہے حرم کی قربانی، اس کو بھی تو لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ دیکھیں قصور کرے گا ایک بندہ، وہ قربانی دے گا وہاں، تو فائدہ کس کا ہوگا؟ لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ باتیں اللہ کعبے کی نسبت سے بتلا رہا ہے کہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو عزت والا گھر ہے، کیا بنایا ہے؟ قیاما للناس، لوگوں کی بقا کا باعث، والشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کو بھی لوگوں کی بقا کا باعث ٹھہرایا ہے، والہدیہ، اور حرم کی قربانی کو بھی لوگوں کے فائدے کے لیے رکھا ہے، والقلائد، اور جو گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہیں جن جانوروں کے، جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ جانور ہیں جو اللہ کے نام پہ وقف ہیں، تو یہ سارے کس کے لیے؟ لوگوں کے فائدے کے لیے۔ اللہ کا گھر بھی، حرمت والے مہینے بھی، حرم کی قربانی بھی، اور گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانوروں کو بھی۔ کیوں؟ ذالک لتعلموا، یہ اس وجہ سے ہے سارا کچھ، لتعلموا تاکہ تم خوب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، یعلم، جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر علم رکھنے والا ہے۔ علمو، خوب جان لو، علم حاصل کر لو، سمجھ لو، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، وان اللہ غفور الرحیم، لیکن اللہ تبارک و تعالی غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، میرا رسول اب کوئی ڈنڈا سوٹا لے کر تمہیں شکار سے تو نہیں روک سکتا، تمہیں حرم کی پابندیاں تو نہیں سکھا سکتا، میرے رسول کا کام یہ ہے کہ الا البلاغ، وہ پہنچا دینا ہے تمہارے تک احکامات کو، اور یہ احکامات اس لیے میرا محبوب پہنچا رہا ہے تاکہ تمہاری یکسوئی، تمہاری کنسنٹریشن، تمہارا فلی فوکس صرف اللہ کی ذات کے اوپر ہو جائے اور تم حرم کے اندر آ جاؤ۔ واللہ یعلم ما تبدون، اور اللہ جانتا ہے ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ لیکن باطل جب زیادہ ہو جائے اور حق تھوڑا ہو جائے، باطل کے ماننے والے زیادہ ہوں، حق کے ماننے والے تھوڑے ہوں، تو پریشانی نہیں۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے، بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے آج کے دور کے اعتبار سے، کل محبوب فرما دیجیے، لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہے، الخبیث، خبیث، والطیب،
اور پاک، ناپاک اور پاک محبوب برابر نہیں ہو سکتے۔ اگلی آیت کا ٹکڑا ذرا دیکھیں، بڑی پیاری ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، واو کا معنی اور، لو کا معنی اگرچہ، أَعْجَبَكَ محبوب آپ کو تعجب میں ڈالے، آپ کو بے شک حیرت میں ڈال دے، کثرت الخبیث ناپاکی کی جو کثرت ہے، محبوب بے شک آپ کو اگر تعجب میں بھی ڈال دے تو کبھی ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ آج دیکھیں دنیا اللہ سے دور ہے، پورا نظام عالمی 7.5 ارب لوگوں کی آبادی اللہ سے دور ہے، اللہ سے بھاگی ہوئی ہے۔ کوئی ہندوازم کے نام پہ، کوئی سکھ مت کے نام پہ، کوئی جین مت کے نام پہ، کچھ بدھسٹوں کے نام پہ، کچھ ماڈرنٹی کے نام پہ، کچھ پوسٹ ماڈرنٹی کے نام پہ، کچھ اپنی جو معاشی ٹرمز ہیں کچھ ان کے ناموں پہ، یعنی انسان کے بنائے ہوئے نظام کو ساری دنیا فالو کر رہی ہے۔ بے شک وہ ناقص بھی ہے، لیکن اللہ کے کمال نظام سے وہ دور ہے۔ تو یہ آیت پریشانی والی نہیں ہے بلکہ حوصلہ دے رہی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کبھی ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک محبوب تجھے حیرت میں ڈال دے ناپاک کی کثرت، محبوب آپ کو حیرت میں بھی ڈال دے تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ کون ڈرتا رہے؟ یا اولی الالباب، اے اہل عقل، اے اہل عقل تم اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آج یہ سینچری ہو گئی جی سورہ مائدہ کی، 100 آیات مبارکہ جو ہیں وہ مکمل ہو گئیں، اور چند ایک آیات مبارکہ اس کی باقی ہیں۔ انشاءاللہ یہ آگے مزید چلے گی سورہ مبارکہ، تقریباً 120 آیات مبارکہ ہیں، تو 20 آیات مبارکہ مزید باقی ہیں، 100 ہو چکی ہیں۔ تو یہ ہماری لیگل ورسز ہیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں، ہماری محکم آیات مبارکہ ہیں۔ اللہ ہمیں ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔